الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے میں ہم سورۃ الحجرات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اسلامی ریاست کے لیے بھی رہنمائی آئی اور مسلمانوں کے باہمی اتحاد کے لیے بھی ہدایات آئیں، اور وہ برائیاں جو مسلمانوں میں انتشار پیدا کرتی ہیں ان سے بھی بچنے کی تلقین ہمیں کی گئی۔ آئیے آج کا مطالعہ آگے بڑھائیں سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 سے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایک عالمگیر برادری، ایک یونیورسل کمیونٹی کس بنیاد پر قائم ہو سکتی ہے۔ ایک مسلمان معاشرے کا دیگر معاشروں سے جو کافر بھی ہوں کس بنیاد پر رابطہ ہو سکتا ہے، تعلق ہو سکتا ہے۔ ارشاد ہوا سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ سارے انسانوں میں دو باتیں کامن ہیں، مشترک ہیں۔ سب کا خالق ایک اللہ، اور سب کے اولین والدین آدم اور حوا علیہ السلام۔ سب کے رنگ ایک نہیں، سب کی نسل ایک نہیں، سب کی زبان ایک نہیں، مگر سب کا خالق ایک، سب کے اولین والدین ایک۔ ان دو بنیادوں پر ایک عالمی بھائی چارہ، ایک یونیورسل بردرہڈ قائم ہو سکتی ہے، اور ان دو بنیادوں کی بنیاد پر مسلمانوں کا دیگر معاشروں سے تعلق استوار ہو سکتا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں کنبوں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا کہ تم باہم تعارف حاصل کر لو۔ کوئی فلاں خاندان میں ہے، کوئی دوسرے خاندان میں، تو اونچ نیچ نہیں، نہ برہمن شودر کی، نہ سید اور ایک عام مسلمان کی، کوئی تقسیم نہیں۔ سب ایک اللہ کی مخلوق، ایک اللہ کے بندے، اور ایک آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ اس ناطے سب بالکل برابر۔ حجۃ الوداع کا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوا کے۔ آگے ارشاد ہوا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ رنگ کالا ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں، رنگ کسی کا گورا ہے، کسی کا اختیار نہیں تھا۔ یہ تو اللہ کی مشیت، کس کو کالے رنگ میں پیدا کیا، کس کو گورے رنگ میں۔ اس بنیاد پر کوئی تقسیم بھی نہیں، اس بنیاد پر کوئی اونچ نیچ بھی نہیں، اس بنیاد پر کوئی ثواب اور عذاب بھی نہیں۔ ہاں، نیکی کرنے کا موقع سب کے پاس ہے۔ اللہ کے نگاہوں میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ تو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ جب کسی معاشرے میں تقوی معیار بن جائے تو اچھے جذبات جنم لیں گے، اچھے جذبات پروموٹ ہوں گے، اور اب اچھا کمپٹیشن معاشرے کے اندر ہوگا، لوگ زیادہ سے زیادہ نیکی کریں گے۔ ورنہ رنگ نسل کی بنیاد پر نہ گورے اور کالے کا فرق مٹ سکا، نہ اوپر والی کلاس اور نیچی کلاس والے لوگوں کا فرق مٹ سکا، مذہب کے حوالے سے اور دیگر حوالے سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو معیار دیا وہ کیا ہے؟ جو تقوی اختیار کرے گا اس کا مقام اللہ کی نگاہوں میں بلند ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، بدوؤں نے کہا، دیہاتیوں نے، ہم ایمان لے آئے۔ ایک قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا مسلمانوں سے، دیکھو جی ہم تو ایمان لے آئے، باقی لوگ تو جنگ کرنے کے بعد ایمان لائے، ہم تو ویسے ایمان لے آئے۔ کچھ ان کے اندر ذرا بڑائی آ رہی تھی، کچھ جتانا چاہا انہوں نے۔ فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ بدو، یہ دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی فرما دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ یہ واحد مقام قرآن جہاں اسلام اور ایمان میں فرق کیا جا رہا ہے، ورنہ عام طور پر اسلام اور ایمان ایک ہی معنی میں، مسلم اور مومن ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، مگر یہاں فرمایا تم یہ مت کہو کہ ایمان لائے ہو، بلکہ تم کہو اسلام لائے ہو، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ گویا ایک ایمان ہے جو زبان پر ہوتا ہے، اقرار باللسان، زبان سے قبول کرنا،
یہ ہے کوئی اقرار کر لے آج مسلمانوں کے برابر کے حقوق مل جائیں گے، مگر ایک ہے تصدیق بالقلب، دل میں ایمان کا داخل ہو جانا۔ اس دل والے ایمان اور زبان کے اقرار والے ایمان میں فرق کیا گیا۔ ارشاد ہوا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور ہاں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ یہ لوگ منافق نہیں، بس نئے نئے اسلام لانے والے ہیں، ابھی ایمان ان کا گویا زیرو لیول پر ہے، دل میں اترا نہیں، نہ نفاق کا معاملہ۔ تو اب بھی اللہ کا انعام، اطاعت کرتے رہو گے اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا۔ مگر مطلوب کیا ہے؟ اقرار سے آگے بڑھ کر اب تصدیق والا ایمان، جو دل میں تصدیق ہوتی ہے، یہ ایمان بھی لاؤ۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اب ان لوگوں کے اسلام یعنی اقرار کو تو قبول کیا گیا، ایمان کی نفی کی گئی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان پھر کیا ہے؟ اس کے دو اجزاء کا بیان اگلی آیت میں ارشاد ہوا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک ایمان والے تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں مبتلا نہ ہوئے، ایمان دل میں ٹھک گیا اور جاگزی ہو گیا اور جم گیا، کوئی شک اور شبہ نہیں۔ یہ ہے حقیقی ایمان کا پہلا جز، دل میں یقین قلبی والا ایمان، گہرائی والا ایمان۔ اچھا، جب ایمان دل میں اترے تو عمل میں کیا نظر آئے گا؟ فرمایا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، مسلسل محنت۔ ایمان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اعمال صالحہ، اللہ کی عبادت کرنے میں محنت، اطاعت کرنے اور گناہوں سے بچنے میں محنت، اللہ کے دین کی دعوت پھیلانے میں محنت، اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے محنت، مسلسل عمل، مسلسل جد و جہد، یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ، ساری صلاحیت جو اللہ نے عطا فرمائی سب کو لگاؤ اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی بندگی کی دعوت کے لیے، اللہ کی بندگی پر اپنے نظام کے نفاذ کے لیے۔ یہ ساری جد و جہد کو قرآن جہاد فی سبیل اللہ قرار دیتا ہے۔ حقیقی ایمان کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے، اور زبانی اقرار کی بنیاد پر دنیا میں فیصلے ہو جائیں گے۔ تو حقیقی ایمان کیا ہے؟ دل میں یقین والا ایمان، کوئی شک و شبہ نہ ہو، اور عمل میں جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ فرق کیا گیا اس مقام پر اسلام اور ایمان میں، اقرار اور ایمان میں۔ کلمہ کسی نے پڑھ رکھا ہو تو وہ بے عمل ہو سکتا ہے، جیسے آج مسلمانوں کی اکثریت ہے، بے نمازی، سود خوری بھی، شراب نوشی بھی، لیکن دل میں حقیقی ایمان ہو پھر گناہ و برائی نہیں ہوتی۔ حدیث بخاری مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا۔ خوف خدا دل سے نکل گیا، یقین قلبی والا ایمان دل سے نکل گیا، شراب بھی پیے گا، جوا بھی کھیلے گا، چوری بھی کرے گا، زنا بھی کرے گا۔ تو اقرار والا ایمان دنیا میں تو کافی ہے، حقوق کے لیے قانونی حق مل جائے گا، لیکن حقیقی ایمان دل میں ہو اور عمل میں جہاد فی سبیل اللہ، یہ وہ محنت ہے کہ انشاءاللہ اس کی بدولت اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بلا شبہ ایمان والے تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں مبتلا نہ ہوئے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سچوں میں، حقیقی مومنوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ اب وہ جو لوگ آئے تھے ایمان کا دعویٰ لے کر، ان کے متعلق ارشاد ہوا قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی سے فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین جتاتے ہو کہ تم ایمان لے آئے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی فرما دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے کہ اس سے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ اگر ایمان والے ہو، اگر سچے ہو تو سمجھو اس بات کو، اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر فضل ہے کہ اس نے ایمان کی توفیق تمہیں دے دی، تم احسان کیوں جتاتے ہو؟ اللہ آپ کو مجھے بھی توفیق دے رہا ہے، اگر قرآن کو سمجھنے کی، دین پر عمل کرنے کی،
تو ہمیں اللہ کا احسان ماننا چاہیے اور اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی غیب کی باتوں کو. واللہ بصیر بما تعملون، اور اے لوگو تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ الحجرات کا مطالعہ مکمل ہوا. اس کے بعد سورہ قوف کا آغاز کریں گے، مگر انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد آپ سے ملاقات رہتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم الحمدللہ سورۃ الحجرات کا مطالعہ مکمل کر چکے. 3 مدنی صورتیں ہم نے پڑھ لی، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الفتح اور پھر سورۃ الحجرات. اب پھر 7 مکی صورتیں آ رہی ہیں. سورہ قوف کا اب ہم مطالعہ شروع کریں گے. مکی صورت ہے، اس میں آخرت کا، اللہ کے علم کامل کا اور آخرت کے نتائج کا ذکر ہے، اور اللہ کی قدرتوں کو بھی بیان کیا گیا. یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن اور عید کی نمازوں میں تلاوت فرمایا کرتے تھے. آئیے سورہ قوف کا مطالعہ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوف، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف. اصل معنی اللہ کے علم میں. والقرآن المجید، اور بزرگی والے قرآن کی قسم. بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بلکہ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ جب انہی میں سے ان کے پاس ایک خبردار کرنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بس کافروں نے کہا یہ تو ایک عجیب بات ہے کہ انسان رسول بنا دیا گیا. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ لوٹایا جانا بہت دور کی بات ہے. آخرت کا انکار. اب اللہ کا تبصرہ دیکھیے، بڑا باریکی کے ساتھ ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منہم، یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ کی مٹی ان کے جسموں میں سے کم کرتی ہے. ایک ایک ذرہ ان کے مرنے کے بعد جو کم ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم تو اسے بھی باریک بینی سے جانتے ہیں. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس محفوظ رکھنے والی کتاب ہے. مراد لوگوں کے اعمال محفوظ ہو رہے ہیں اور لوح محفوظ میں سب کچھ درج لکھا ہوا ہے. بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس آیا، بس وہ اس کے بارے میں ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہیں. اب اللہ اپنی قدرتوں کا بیان کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا، کیسے ہم نے اسے بنایا، کیسے ہم نے اسے مزین کیا، اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں، کوئی رکھنا نہیں. والارض مددناها والقینا فیها رواسیا وانبتنا فیها من کل زوج بہیج، اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس میں اگائیں ہر قسم کی خوشنما چیزیں، رنگا رنگی اللہ کی صنائی اور خلاقی میں. تبصرۃ و ذکری لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے اس میں بصیرت کی باتیں ہیں اور نصیحت کا سامان ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی یعنی بارش برسائی. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، پھر ہم نے اس سے اگائے باغات اور کھیتی کا غلہ جسے کاٹا جاتا ہے. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور بلند و بالا کھجور کے درخت اگائے جن کے تہ بتہ خوشے ہوتے ہیں، جن میں کئی کئی مرتبہ 50 کلو کھجور لگی ہوتی ہے. اللہ اکبر. رزقا للعباد، یہ رزق کے طور پر عطا کیا بندوں کے لیے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اس بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا. كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، اسی طرح نکلنا ہوگا، اللہ دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا. اب پچھلے نافرمانوں کا بیان کر کے عبرت دلائی جا رہی ہے. ارشاد ہوا كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ، ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے اور اہل رس نے اور قوم سمود نے. یہ اہل رس واللہ عالم یہ شاید کنویں والوں کی طرف اشارہ ہے جن کی تفصیلات زیادہ علم میں نہیں. وعاد وفرعون واخوان لوط، اور قوم عاد اور قوم فرعون اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں یعنی ان کی قوم کے لوگوں نے بھی جھٹلایا. واصحاب الایکۃ وقوم تبع، اور ایکا کے رہنے والوں یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم نے اور قوم تبع یمن کے علاقے کی قوم، ان لوگوں نے بھی جھٹلایا. کل کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا
پس عذاب کی وعید یعنی ڈراوا ثابت ہو گیا کہ جب اللہ کے حکم کی نافرمانی پر اڑے رہے، حق کو جھٹلاتے رہے، تو عذاب کا جو وعدہ تھا وہ ان پر ثابت ہوا اور یہ لوگ مٹا دیے گئے۔ تو اے مشرکین مکہ، اے مشرکین عرب، کیا تم اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے؟ ان کے انجام کو سن کر عبرت حاصل کرو۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے تھک گئے؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ نہیں، تم جھوٹے ہو، تمہارا گمان جھوٹا۔ فرمایا بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ دوبارہ پیدا کیے جانے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے ہماری موت کا، اور آج مہلت ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کل کی، آخرت کی، ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بیان، اللہ ہر بات کو جانتا ہے، اور کل ہماری پیشی ہوگی اللہ کے حضور۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے اس کے نفس میں گزرتے ہیں، اندر اٹھنے والے خیالات اور ارادے، ہر شے کو اللہ جانتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شہرت سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں۔ گویا جتنا ہم لوگ اپنے آپ سے قریب نہیں، ہم سے زیادہ اللہ اس سے ہم سے قریب ہے۔ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے، ہر بات ہماری وہ جانتا ہے۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جبکہ لکھ لینے والے لکھ لیتے ہیں ایک دائیں جانب سے اور ایک بائیں جانب سے بیٹھا ہوا۔ یہ دو فرشتے بیٹھے نا، سب کچھ لکھ رہے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، یہ نہیں بھولتے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، اور کوئی بات، کوئی لفظ نہیں نکالتا انسان زبان سے مگر اس کے لیے لکھنے والا ایک نگہبان تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ ہم سوچتے بھی ہیں تو اللہ کے علم میں، ہم نیت ارادہ بھی کرتے ہیں تو اللہ کے علم میں، ہم کچھ بولتے ہیں تو لکھا جاتا ہے، ہم کچھ کرتے ہیں تو درج کیا جاتا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ گئی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول بھی موت کی سختی سے پناہ مانگتے تھے۔ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختی سے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے موت کا مرحلہ آسان فرمائے اور اس کی سختیوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ جس سے تو فرار اختیار کرتا تھا۔ موت تو آ کر رہے گی، بھاگنا ممکن نہیں۔ ونفخ فی الصور، اب قیامت کا بیان، ساری زمین پر قیامت برپا ہوگی، سب کو موت دے دی جائے گی۔ ونفخ فی الصور، اور سور پھونکا جائے گا۔ ذالک یوم الوعید، یہ وعید کا ڈراوے کا دن ہوگا۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، اور ہر شخص کے ساتھ حاضر ہوگا ایک اس کو چلانے والا اور ایک اس پر گواہی دینے والا، ہر ایک کے ساتھ دو فرشتے۔ لقد كنت في غفلة من هذا، یقیناً اس سے تو غفلت میں تھا اس سے پہلے۔ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، بس آج ہم نے تیرے پردے کو ہٹا دیا اور تیری آنکھ آج بہت تیز ہے سب کچھ دیکھنے کے لیے۔ ساری حقیقت قیامت کے دن کھل جائے گی۔ آج غیب میں رہتے ہوئے مان لیں تو کل کامیابی، اور نہیں تو کل حقیقت تو کھول دی جائے گی۔ فقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور کہے گا اس کا ساتھی یعنی فرشتہ، یہ ہے میرے پاس تیار، یعنی نامہ اعمال وہ پیش کر دے گا، سب کچھ لکھا ہوا۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، حکم ہوگا تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر ناشکرے کو، سرکشی کرنے والے کو۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ مناع للخیر معتد مریب، کنجوسی کرنے والا، مال میں حد سے بڑھ جانے والا اور شبہات ڈالنے والا، دوسروں کو بھی دین سے روکتا رہا، اللہ کی حدود کو پامال کرتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، اور مال میں بخیلی کنجوسی کرتا رہا، جمع کر کے رکھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، آخرت کی تیاری نہیں کی۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ کہ جس نے اللہ کے ساتھ ایک دوسرا معبود ٹھہرا لیا۔ فالقیاہ فی العذاب الشدید، پس اسے ڈال دو شدید عذاب میں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ قال قرینہ، اب کہے گا اس کو ایک اور ساتھی، یہ تھا شیطان۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36، جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے اس پر شیطان مسلط ہوتا ہے۔
اور وہ اس کا دوست، اس کا قرین، اس کا ساتھی بن جاتا ہے. وہ شیطان اب کہے گا قال قرینہ، اس کا ساتھی شیطان کہے گا ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے رب میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ خود دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. شیطان بھی صاف انکار کر دے گا اور بلیم ڈالے گا انسان پر، الزام لگائے گا انسان پر. قال لا تختصموا لدی، اللہ فرمائے گا میرے پاس جھگڑا مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، اور یقینا میں تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید یعنی ڈراوا بھیج چکا تھا، اب کوئی جھگڑنے کا فائدہ نہیں. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے پاس بات تبدیل نہیں کی جاتی اور نہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں. تم نے خود دنیا کے اندر مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا، تم نے خود ظلم کیا اپنے اوپر، آج اس کا انجام جہنم کی صورت میں ہوگا. ارشاد ہوا یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، تو جہنم کہے گی اے اللہ اور کوئی ہے تو ڈال دے اس کو بھی. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ جہنم کی وسعت کے بیان پر انتہائی بات، اتنی وسعت اے اللہ جتنے ہیں اور ڈال دے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت قریب کر دی جائے گی متقین کے، ان سے دور نہیں ہوگی. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہے جو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر رجوع کرنے والے اور نگہداشت حفاظت کرنے والے بندے سے، جس نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اپنے اعمال کی حفاظت کی، گناہوں سے بچتا رہا، اس کے لیے جنت کے وعدے تھے. من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈرتا رہا غیب میں رہتے ہوئے رحمان سے. وجاء بقلب منیب، اور وہ رجوع کرنے والا دل ساتھ لے کر آیا، اطاعت والا دل ساتھ لے کر آیا، اس کے لیے جنت کا وعدہ. ادخلوها بسلام، کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ جنت میں. ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہوگا. لہم ما یشاءون فیہا، ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. ولدینا مزید، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. کچھ تو وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے، اور باقی وہ بہت کچھ ہے جو اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا. بخاری کی روایت کے مطابق نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا، نہ کسی کان نے اسے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی آیا ہوگا. اے اللہ اپنی رضا اور اپنی جنت ہم سب کو عطا فرما، آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.